बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीज़न 6 3rd एपिसोड में आपकी मुलाकात आज ऐसे गेस्ट से कराएंगे जिनको आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, बड़े बड़े स्टेज के ऊपर नज़र आते हैं और एक माशाल्लाह सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। कम्युनिटी में इनका नाम है, लोग इनको जगह जगह देखते हैं, बहुत से बिजनेसेस के अंदर जो है ना वो मशगूल रहते हैं, बहुत से इवेंट्स के अंदर हमें नज़र आते हैं और कोशिश होती है कि हर दफ़ा एक ऐसे दोस्त से आपकी मुलाकात करवाएं, एक ऐसे जाने पहचाने शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएं जिनको आप लोग जानते हैं, देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आप उनको ज़्यादा पहचानेंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका जो मेन ताल्लुक़ है, जो उनकी पहचान शहर में बनी वो एक बिज़नेस की बनी और उस बिज़नेस का नाम उनसे मैं जानूँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो एक शोबिज़ के बिज़नेस के अंदर आए और एज अ प्रमोटर, एज अ ऑर्गेनाइज़र मार्केट के अंदर आए और बहुत से शहर के अंदर बड़े बड़े उन्होंने शो करवाए, लोगों ने उनको जानना शुरू किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं सिर्फ आर्टिस्ट के साथ ही नज़र आऊँगा, पब्लिक में आम नज़र नहीं आऊँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक हमारे बड़े करीबी दोस्त मो शेख साहब। मो शेख, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट for being guest at your show and it's an honor and thank you so much for calling and you know. तो ये बताएं कि बड़े सीरियस किस मूड में, इतना सीरियस और वो भी काला चश्मा पहन के, क्या वजह हो सकती? नहीं भाई, वो देखें अहमद भाई, जब आपके शो में हम आते हैं या कभी आप बुलाते हैं वंस इन अ व्हाइल, थैंक यू फॉर द इनवाइट टू स्टार्ट विद, वी हैव टू गेट सीरियस बिकॉज आपका प्रोग्राम ही माशाल्लाह इतना सीरियस है। यूर विद एयर वाई, यूर विद बिल्कुल सीरियस नहीं है। जितना आप सीरियस करेंगे उतना सीरियस हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया मैं तो खुद हिल गया कि क्या कह रहे हैं ये आप। बट मैंने बोला ना कि अब ये सितारों के साथ नजर आते हैं, नहीं, ये सितारा हैं। देखिए सितारे तो अल्लाह बनाता है, सब लोग ही सितारे हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत बड़े सितारे हैं। अच्छा, मज़े की बात देखने वालों के लिए कि मैंने और मो शेख साहब ने हमने एक छोटे से मॉडलिंग शूट के अंदर भी, एक कमर्शियल शूट में भी इकट्ठे काम किया हुआ है। तो आप इनकी पर्सनैलिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह, वेरी वाइब्रेंट, गुड लुकिंग। और वो माशाल्लाह आज जिस तरीके से आपने ये जो दाढ़ी रखी है ना जी, इसके पीछे हम क्या राज है वो भी लोगों को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं। जी बोले, जी बिल्कुल बोले। मैं आपको तकरीबन पिछले 14 साल से मैं आपको देख रहा हूँ और आपका मेरा ताल्लुक़ बना आपसे कुछ 6 साल पहले। एक जगह हम बैठे खड़े हुए, गपशप लगी, वरना इवेंट्स के अंदर आपको हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमें था कि यार ये बंदा ना ऊपर इधर स्टेज के ऊपर है, तो हम कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे इनसे, नहीं तो हमें भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ जाए, तो हमने कहा चलो हमको ताल्लुक़ बनाते हैं। तो आपको मैंने जाना इटोबिको मोटर्स के नाम से, ठीक है, कि इटोबिको मोटर्स शहर का एक पुराना नाम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं, कनाडा कब आए, कैसे आए, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? देखिए, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल ट्राई टू समराइज इन वेरी वेरी फ्यू सेगमेंट्स। हम बहुत लंबा जाने भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि आई डोंट वांट टू बोर योर ऑडियंस। 1981 में आई केम टू कनाडा, आई वेंट टू एडमिंटन टू स्टडी, आई वाज अ वेरी यंग बॉय, माशाल्लाह 18 इयर्स ओल्ड, ठीक है, और वहाँ से मैंने मतलब आप मेरी एज के थे जब? आपकी एज का था 18 उस वक्त मैं आपकी एज का था। तो ये है कि वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन की, वहाँ से मैंने अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली और 1986 में I had a business actually in Edmonton. I was in the clubbing business, unfortunately. इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बारे में वो प्राइवेट बात करेंगे हम लोग। लेकिन हुआ ये कि 1986-1987 की बात है ये कि I traveled to England. I was 23 years old at that time, and I met this girl, mashallah, a beautiful girl, and I got hooked on to the girl and I got married. Mashallah. At the very young age. My wife was only 21 years old. So जब मैंने शादी तो कर ली, अब गया था मैं अपना विजिट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एकदम से मतलब कि वो आपको पता है कि जब होना होता है तो जवान हो तो फिर ये होते हैं, बस वही है, वही हम आपके में भी हूँ, दिल पे आएंगे ना हम लोग, तो दिल पे आएंगे, जब दिल आ गया तो चला गया, आ गया। हाँ। तो वो मैंने शादी कर ली, फिर शादी करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हुआ क्या भाई, एकदम शादी होगी, कैसे हुआ, क्या हुआ, एकदम हो गया, शोर में हो गया। उसके बाद I went back to Edmonton by myself. I kept my wife in UK for a few days. I said, let me go sort out my things. Then 86 में 87 की बात है, I came to Ontario. मैंने कहा यार इस शहर को छोड़ दो, ये सिंगल लाइफ यहाँ पे गुजारी है मैंने, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे कोई और ना पंगा में आ जाए, वही बात है और पंगा में आ जाए। तो 87 में मैं पे मूव हो गया यहाँ पे
کینیڈا میں ٹورانٹو میں. صحیح. تو ٹورانٹو میں then my wife joined me and then mashallah we started she started in the banking and I started in the car business. صحیح. So that was my first job in Ontario and I started in the car dealership. میں نے 4-5 سال وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد then I became a general manager, then I became a part owner. Then 1991 میں I said you know what I want to go on my own. اچھا. You know, so partnerships are good, but sometimes you know how it is, right? Yeah. کبھی اوپر کبھی نیچے. تو 91 میں I opened up my own company, Etobicoke Motors کے نام سے. 1991. 1991. کتنے سال ہو گئے؟ دیکھ لیں آپ خود اندازہ کریں. اگر میں حساب لگاؤں تو آلموسٹ آپ کو 25 سال 26 سال. نہیں سر 37 years. 37 years. 36, 37 years. I 1991. think that might be you might be younger than that age. You I don't know اب when you 18 سال سے اوپر نہیں جا رہا میں تو جس کی بھی حش رائٹ. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس شروع کر لیا. ٹوبیکو موٹر کے نام سے میں نے ٹورانٹو میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہ میں نے پہلے رینٹ کی. اچھا ٹوبیکو میں تھا نا وہ اسی لیے. Etobicoke actually the funny part was it was not even Etobicoke. It was on the Humber River Bridge. اچھا. It was east of the Humber River Bridge. اچھا میں سمجھ گیا. Humber River Bridge جو تھا نا that actually separates Etobicoke and Toronto. تو جب میرا لائسنس آیا تو then I found out کہ I'm not in Etobicoke, I'm in Toronto. So otherwise آپ ٹورانٹو لکھتے نا. ٹورانٹو لکھتے تو نام بن گیا ہوا تھا, رجسٹریشن ہو چکی تھی. تو that's how I started my journey with Etobicoke Motors and then I rented a very small place from Kensha Toyota. Kensha Toyota owned that place and they were running a Honda dealership and they asked me to join with them. So they moved to a different location. Then I rented the location from them for about 4 to 5 years. But mashallah, you know, we work hard. The business was very booming in those days. I had all the banks on board as well. And uske baad, then Kensha asked me if you're interested in buying their properties. So I ended up buying their properties. So that's how Etobicoke Motors started in 1991. It was a long journey, but it was a beautiful journey. And then uske baad, then we ran Etobicoke Motors for about 10-15 years, which we are still running it. Uske baad, then slowly, you know how businesses are. If you have one business, sometimes the businesses are very booming, sometimes they're up and down. Retail business is always up and down. Up and down, yes. تو میں نے سوچا یار this business جو چل رہا ہے, you know, why don't we start exploring some other option, you know. So I start getting into buying some commercial properties. So Kensha older buildings, actually that was my first commercial investment in Toronto, which I ended up buying from them. The bank was not funding me the money. I gave them all the decent down payment. So Kensha, I had a very good relationship with them. They said, don't worry about it. If bank is not funding you, we'll fund you. اچھا. So وی ٹی وی دے دی آپ کو. انہوں نے مجھے وی ٹی وی دے دی, پتہ نہیں 1 million کے 1.5 million 2 million کی وی ٹی وی تھی. MashaAllah, alhamdulillah, we cleared the VTB with them within the 5 years and then we clear all the, you know, and that's how the journey started. That was your first commercial investment and plus آپ commercial Etobicoke Motors بھی وہیں پہ چل رہا تھا. Etobicoke Motors وہاں پہ چل رہا تھا. You know, it was 2 buildings. One was a 4-story building. The other one was a 2-story building. 2-story building. On the lower area, we had a workshop there where we repair cars. Second You floor. still have that? No. Then what happened was that because you know I was still living in Mississauga. I always lived in Mississauga since I moved to. شو ہمارا اردو میں تھوڑا سا. You know, تو تھوڑا اردو. میں سمجھ گیا بات. تو جب میں مسیگا میں رہ رہا تھا اس وقت تو ٹورانٹو میں جانا آنا جانا 10-12 سال میں نے کیا. پھر میں نے کہا یار why not ہم لوگ موو ہو جائیں مسیگا. تو وہ پراپرٹی پھر میں نے بیچی. کیپٹل ون کا تو نام سنا ہی ہوگا, بہت بڑی کمپنی ہے, یو نو, ان کا سارے جتنے بھی پلازا وغیرہ انہیں کے ہیں. تو ان کے پاس بلڈنگ تھی مسیگا میں جو کہ ڈبور فرنیچر کے نام سے بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. تو فرسٹ کیپٹل جو تھے وہ بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے جہاں پہ ٹورانٹو میں ہماری پراپرٹی جو تھی وہ پارٹ آف دا پروجیکٹ تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو پھر وی میڈ دا ڈیل ود دیم. انہوں نے ہماری پراپرٹی بائی کر لی, میں نے ان کی پراپرٹی یہاں پہ مسیگا میں بائی کر لی. سو دیٹ واز اے گڈ موو. سو وہ پراپرٹی میں نے ان کو دی, دین یہ پراپرٹی میں نے بائی کی. تو اس طریقے سے دین آئی موو ٹو مسیساگا. ہاں 2012 کی بات ہے یہ. تو اب Etobicoke کو لے کے Etobicoke Motors کو لے کے مسیساگا میں آ گئے. مسیساگا میں اور مسیساگا میں ماشاء اللہ پھر آپ نے اس پوری بلڈنگ کو آگے بنایا کیا. بلڈنگ جو تھی وہ تھی اصلاح کا ویئر ہاؤس تھا. آپ کو پتہ ہے ڈبور فرنیچر کی, نہ اس کے اندر ونڈو تھی نہ اس کے اندر کچھ تھا. بلڈنگ بہت بڑی تھی, 60,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ تھی وہ. اینڈ اس میں مجھے پتا تھا کہ بہت کام ہونا ہے. وہاں سے پھر میں نے Etobicoke Motors کو مسیساگا سے شروع کروایا. نام ہم نے وہی رکھا کیونکہ کلائنٹل بیس ہماری بہت بڑی ہے.
تو لوگوں نے بھی ہمیں کہا, ہمارے کسٹمر نے بھی ہمیں کہا کہ بھائی آپ ٹوبی کموٹر کا نام رکھو. نام ہم چینج کرنے کے چکر میں تھے, لیکن وہ نام ہم نے چینج نہیں کیا, پہچان بن گئی, رائٹ. تو یہ ہمارا چکر تھا ٹوبی کموٹرز کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل انویسٹمنٹ تھی وہ پہ چلتی رہی ساتھ. اچھا اب دیکھیں, یہ تو ماشاء اللہ ایک آپ کی جرنی ہے, اور ایک ایز اے انٹرپرینور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس ٹائم پہ ڈیسیجن لیا, بیکاز ڈیسیجن لیتا ہی انٹرپرینور ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اور اس ینگ ایج کے اندر آپ نے پلان کیا کہ کمرشل میں جانا ہے. لوگ پری کون میں آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں, لیکن بٹ آئی تھنک ماشاء اللہ یو ڈیڈ رائٹ جاب. جی مو بھائی, جانیں گے آپ کی جرنی جب آپ نے سوچا یار میں نے اب اس سائڈ پہ آنا ہے. وہ نا ایک اکثر میں بات کرتا ہوتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر کھل کے بات بھی کریں گے, کہ وہ جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا, تو بندہ کہتا ہے یار میں اس کو کہیں پہ انویسٹ کروں. ٹھیک ہے, جب وہ اس کو پیسے کو انویسٹ کرتا ہے, اس پیسے سے اس کا اور پیسہ بنتا ہے. جب اس کا پیسہ اور بنتا ہے نا, پھر اس کو اور کھجلی ہوتی ہے, اب میں کیا کروں اس کا نا. تو پھر وہ کہتا ہے یار کہ نا مجھے نا لوگ اب پہچاننا شروع ہوں. پھر اس پیسے کو وہ ایسی جگہوں پہ لگاتا ہے کہ لوگ اس کو دور سے پہچانیں. تو جب اس کو لوگ پہچاننا شروع کرتے ہیں نا, اس کو پھر دوبارہ کھجلی ہوتی ہے کہ پیسہ بھی آ رہا ہے, کاروبار بھی چل رہا ہے, اب لوگ پہچاننا بھی شروع کر رہے ہیں. تو اب آخری چوتھی لاسٹ منزل کیا ہوتی ہے نا, تو لاسٹ منزل ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی اب مجھے ایک ایسی ریسپیکٹفل کرسی چاہیے کہ مجھے سلوٹ بھی لگے. ٹھیک, اب لوگ آئیں اور مجھے سلوٹ بھی ماریں. تو میں نے کہا وہ اب تیسری کرسی تو آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ پہنچ گئے ہیں, جو سلوٹ والی کرسی ہے نا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. نہیں, سلوٹ والی کرسی کا چکر نہیں تھا, نہ ہی مجھے ان چکروں میں تھا کہ مجھے سلوٹ لگے, یہ کرے وہ کرے. جو انٹرٹینمنٹ کا بزنس ہے نا, وہ تو میں نے بہت پہلے شروع کیا ہوا تھا. 2003-4 کی بات کر رہا ہوں میں. 2006 میں نے ناب بھاٹیا کے ساتھ ہم نے مل کے 2-3 شو کیے, بڑے شو. ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنی ہے, لینی ہے مجھے بریک چھوٹی سی. بالکل کریں گے. تو کام کرتے ہیں, آپ ہی ہیلپ کر دیں, آپ ہی بریک لے دیں, آپ کو ہوسٹ بنا دیتے ہیں, یہ کیمرہ آپ کو دے دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ایسے کر لیں. میں ہوسٹ بنتا نہیں ہوں لیکن بن جاؤں گا. آج آپ ہوسٹ بن جائیں اور آپ بریک اناؤنس کر دیں. یہ کیمرہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اس کیمرے میں بریک اناؤنس کر دیں. ہم جا رہے ہیں بریک کے لیے, سو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. مو شیخ سے بات ہو رہی ہے ان کمیونیکیشن, ان کنورزیشن ود مو شیخ ٹوڈے. انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی تھی, آتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ کی طرف. تو آپ نے کہا 2003-4 سے آپ نے نیب بھاٹیا کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے شوز کرانا شروع کر دیے. دیکھیں, وہ میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ چکر جو تھا یہ نہیں تھا کہ ٹوبی کو بن گیا, اب ریل اسٹیٹ کا بزنس ہو گیا, اب انٹرٹینمنٹ میں آ جاؤ. انٹرٹینمنٹ کا بزنس جو ہے نا وہ میرے ٹوبی کمور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. صحیح ہے. اور ریل اسٹیٹ بزنس کے ساتھ بھی چلتا رہا. یہ بزنس وہ تھا کہ جو 2003-4 میں ہم لوگوں نے شروع کیا. اس وقت شو جو تھے وہ بڑے شو ہوتے تھے. اس وقت ڈیمانڈ شو کی ڈفرینٹ تھی, لاجسٹک شوز کے ڈفرینٹ تھے, جو کہ آج کل کے دور میں ہے نہیں ہے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو جتنے بڑے آرٹسٹ تھے آپ کے, جو مین آرٹسٹ تھے, جیسے شاہ رخ خان ہو گیا, سلمان خان ہو گیا, آپ کا عامر خان ہو گیا, مجھے یاد ہے ہم لوگ انہوں نے ان کے شو کروائے ہم لوگوں نے. رائٹ, اور جب شو ہم نے کروائے 2006-7 کی بات کر رہا ہوں میں, اور اس میں شو میں یہ ہوتا تھا کہ کاسٹ شو کی کم ہوتی تھی. اب 3 آرٹسٹ مین آپ کے آگے, 3 آپ کے ساتھ فیمیل آرٹسٹ آگے, دین یو ہیو اے جانی لیور, یو نو, از آلسو کمیڈین, یو نو. سو دوز ور دا پراپر شوز. جو آج کل شو ہو رہے ہیں میرے خیال میں دے آر ناٹ ایون کلوز ٹو what the shows used to be. In what terms? Logistically wise, by the revenue wise, or by کہ آڈینس اس طرح نہیں آپ کو ملتی, یا کیا چینج کیا ہوا, یا چینج یہ ہوئی, میں بتاتا ہوں کہ چینج یہ ہوئی کہ جو اس وقت جو ہوتے تھے نا, جو آپ کے ٹاپ کے آرٹسٹ تھے, آپ کو 3-4-6 آرٹسٹ آپ اکٹھے کر سکتے تھے آپ, اور کاسٹ شو کی ہوتی تھی 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ US. 1.5 لاکھ کا ہم لوگ نہیں لیتے تھے. کاسٹ پڑتی تھی آپ کو 6-6.5 لاکھ کی. صحیح ہے. آپ نے ایئر کرنر میں شو کیا, ملین کی سیل ہوئی, یو ڈن, یو میکس یور منی, یو گو. رائٹ. آج کل یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اتنے آرٹسٹ کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہے, نہ ہوتے ہیں وہ, کیونکہ لاجسٹک چینج ہو گیا نا. جو شاہ رخ خان جو تھا, میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, کہ اس زمانے میں یہ لیتا تھا $100,000-150,000 US. اب ان کو اتنے اس سے ڈبل ٹرپل پیسے مل جاتے ہیں انڈیا میں ٹو اٹینڈ سم ویڈنگس. تو اب شو کی کاسٹ ہو گیا, بہت بڑھ گئی ہے اب شو کی کاسٹ. دوسرا یہ ہے کہ اب جیسے شاہ رخ خان نے لاسٹ شو یہاں پہ کیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, $1.2 ملین کی کاسٹ تھی اس کی. یا سلمان خان نے جو شو کیا تھا
دبنگ کا 1.1 ملین کی شو کاسٹ تھی, 1.2 ملین کی شو کاسٹ تھی. یو ایس کی بات کر رہا ہوں میں خود شو میں تھا اور خود فیسیلیٹیٹ کیا تھا سلمان خان کے ساتھ اور پوری ٹیم کے ساتھ. آئی واز دیئر, مجھے آئی ریمبر. رائٹ. تو بات یہ ہے کہ اب جو ویلیو جو آڈینس کو ملتی ہے نا, وہ جو ملتی تھی کسی زمانے میں, وہ ویلیو اب آڈینس کو نہیں ملتی. لیکن دیکھیں اب اسی طریقے سے ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب الومینیٹی کے نام سے جو ہے وہ اب ایک نئے کانسرٹ کا طرز سٹارٹ ہوا. جس طریقے سے دلجیت دوسانجھ نے ایک ریکارڈ بلڈ کیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے خیال سے وہ کتنے کا شو ہوگا؟ ٹھیک ہے, وہ 50,000 لوگوں نے ٹورنٹو میں شو اٹینڈ کیا, 70,000 لوگوں نے وینکوور کیلگری کے اندر اس شو کو اٹینڈ کیا, وینکوور سری کے اندر, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اس کا ٹور چل اور جہاں جا رہا ہے لوگ بڑھ رہے ہیں. تو وہ ایک ڈفرنٹ طرز ہے, یہ نہیں کہ شو ایسے نہیں ہوتے, لیکن پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ پہلے جب شو کراتے ہوں گے کتنے لوگ آتے ہوں گے شو کے اندر؟ 10,000 12,000. لیکن مارکیٹنگ آپ کو سوشل میڈیا تھا نہیں, تو اس ٹائم پہ مارکیٹنگ کا بھی معاملہ ڈفرینٹ تھے, اور آرٹسٹ بھی گنے چنے ہوا کرتے تھے, اور ان آرٹسٹ کو بھی ریچ چاہیے ہوتی تھی. رائٹ. نہیں, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ دلجیت کو کمپیئر کر رہے ہیں دوسرے آرٹسٹ سے, تو دیر از نو کمپیریزن ان مائی اوپینین. دلجیت از دلجیت, کیونکہ ہی ہیز گان سو بگ, سو ڈفرنٹ. الومیناتی کہہ لیں, جو کر لیں آپ, دیٹس another thing, right? بٹ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ویلیو فار آڈینس, جو ایک بندہ آپ کے 50 لاکھ کی ٹکٹ لے کے آ رہا ہے, رائٹ, اگر آپ اس کو, ہم دیتے تھے 6 آرٹسٹ دیکھنے کے لیے, اس میں کمیڈین بھی تھے, اس میں انٹرٹین بھی تھے, اس میں پراپر ڈانسز بھی تھے, پورا گروپ ہوتا تھا, رائٹ. اب جو آج کل آرٹسٹ آتے ہیں, یا تو سنگل آرٹسٹ آتے ہیں, دلجیت ہو گیا, یا سنیدھی چوہان ہو گیا, یا راحت بھائی ہو گیا, خان صاحب ہو گئے, یا عاطف اسلم ہو گیا. مجھے یاد ہے میں نے عاطف کا سنیدھی کا شو کرایا تھا یہاں پہ اپنا ہرشی سینٹر میں نے اور ریگولیٹن کارڈ میں مل کے کرایا تھا. سو دیز آرٹسٹ یوز ٹو کولیب, دے یوز ٹو ورک ٹوگیدر, رائٹ. اب آرٹسٹ کو the world have changed because they are making so much money that they don't want to be collaborating with each other, because they feel that they are more superior than the other artists. So this is the reason they don't want to collaborate anymore. Unless if you collaborate with them, the cost goes so high that the promoter or jo bhi organizers hai, it's very very hard for them to recover the money. Believe it or not, مجھے یاد ہے کہ ہم ٹکٹ بیچتے تھے $50 کی, $100 کی, $75 کی, $25 کی. ٹکٹ پرائز از اسٹل دا سیم, اور آرٹسٹ کی پرائز بڑھ گئی, اور لاجسٹکس کی پرائز بڑھ گئی, ہر چیز بڑھ گئی, ہر چیز. اور آرٹسٹ کی اب ڈیمانڈ اتنی ہو گئی ہے کہ ہر آرٹسٹ کو جو ہے نا, اس کو اگر 1.5 لاکھ کا آرٹسٹ مل رہا ہے آپ کو, تو 1.5 لاکھ کی پروڈکشن چاہیے اس کو. صحیح. اچھا, 2 باتیں کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کوئکلی, ٹائم ذرا شارٹ ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ گانے لگا ہے شو, ٹھیک ہے, اور اس کی کافی ہائپ ہے مارکیٹ کے اندر. اور کووڈ کے ٹائم کے بعد جب یہ شو آیا تو اس ٹائم سب نے اس کو وٹنس کیا اور بھر گیا, اور لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. مختلف پروموٹرز نے ان آرٹسٹ کو لے کے آئے. میں بات کر رہا ہوں جنون, جس کو آپ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. ڈیٹس کیا ہیں جی, کس مہینے میں ہونے جا رہا ہے؟ مئی 11 کو ہونے جا رہا ہے. اور اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ بھی دبنگ قسم کا شو کرنے جا رہے ہیں, اور ایک نئے تھیٹر کے اندر فرسٹ ٹائم پاکستانی پروموٹرز وہاں پہ شو کرنے جا رہے ہیں. میں آپ سے ڈیٹیلز آپ سے لوں گا اس کے بارے میں, لیکن جاننا یہ چاہتا ہوں اسی شو سے ریلیونٹ, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ شوبز کے اندر بھی ایک رفٹ کریٹ ہوئی, اور جس کے اندر میں دیکھا کہ پاکستانی پروموٹرز جو کہ پروموٹ کیا کرتے تھے انڈین آرٹسٹ کو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کافی ایلیگیشنز جو ہے نا وہ ہمارے نیبر کنٹری سے آنا شروع ہوئیں. اور اس کنفلکٹ کی وجہ سے بہت سے آرٹسٹ نے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی کہ ہم پاکستانی پروموٹرز کے ساتھ کام نہیں کریں گے. That's not true. That's not true. Okay, میرے پاس ویڈیو ہے, maybe one or two promoter got kicked out. That's nothing to do with mostly promoters. ابھی بھی میرے پاس آفر ہے, سنیدھی چوہان is performing. یہ آج کی بات ہے نا, میں بات کروں 2022 کی, ٹھیک ہے. کمار سانو از ون آف دوز آرٹسٹ جنہوں نے آ کے یہ بات بولی کہ جی ہم پاکستانی کسی بھی پروموٹر کے ساتھ کام نہیں کریں گے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, بہت دفعہ پہلے بھی ہوا, اور اس سے پہلے کولیبز ہوتے تھے. اور کافی پروموٹرز نے پھر یہ بھی ٹھان لی کہ ہم نے صرف پاکستانی ہی آرٹسٹ کو لے کے آنا, جن میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی نام ہے, جنہوں نے کہا کہ میں پاکستانی ہی جو ہے آرٹسٹ کو لے کے آؤں گا, اور جس کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ نے کافی شوز کروائے ہیں پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ. اور جنون کو آپ لے کے آ رہے ہیں, تو آپ نے پہلے بولا دیٹس ناٹ ٹرو, تو یہ نیریٹو کیا نہیں بلڈ ہوا تھا؟ دیکھیں, you cannot build the narrative based on 1 or 2% statements. You build the narrative where everybody is talking about it, right? اگر کمار سانو نے وہ بات کر دی, اس کے بعد اس نے اپولوجیز بھی کیا, that's one artist. اگر 1-2 پروموٹر کو انہوں نے بین کیا, that's one artist. But you cannot level the whole field. That's the narrative. That's not true. I still get the shows for Indian community. But the reason we
take some shows for the Indian artists, as long as at the end of the day, I mean, Ahmed, you're also a businessman. You run your restaurant business, you run your real estate business. So we are businessmen. So we look at the value and we look at the logistics, we look at the numbers. If it makes sense, we jump into it. Correct. But we are not there that because I want to only do Pakistani. देखिए सबसे बड़ी बात है कि art, music has no boundaries. We all know that. We all talk about it, right? सही बात. तो अगर एक बंदे ने गलत बात कर दी, दूसरे ने कर दी, तो we cannot just level the whole field. We have to work together. Artists जितने इंडिया के artists हैं, we love them. I mean, you like artists. I mean, I love their artists. Artist is artist. Artist is an artist. Artist has no boundaries. Artist has no countries. Artists doesn't matter what religion they are. They are artists, and we enjoy all those artists. We have been doing it for many, many years, right? Correct. So ये बात है कि I am not into that. I mean, I support all the artists as long as if the artist cost is decent, if you think that we can at least recover our money, we'll go for it. काफ़ी हमारे ऐसे promoters हैं, don't want to take names, और उन्होंने ये तहिया किया कि भाई then we only gonna work with the Pakistani artist, and they are doing it माशाल्लाह. वो artist जो कि पाकिस्तान को मौका नहीं मिला, उनको वो लोग लेके आए, उन्होंने shows करवाए. That's their narrative. I don't say what is right or wrong. I just want to know कि आपके mind में क्या, आप क्या करना चाहते हैं being a promoter. नहीं, I am not. I am open field. Right? I have worked with all जितने भी लोग हैं, मैंने सबसे के साथ काम किया, शुरू से काम किया. मेरे रिलेशनशिप जो हैं वो सबके साथ बड़े अच्छे हैं. मतलब कि सबके साथ हम लोगों ने काम किया. हमें कोई किसी से कोई कंप्लेन नहीं है. सही है. I mean, I love Pakistan, being a Pakistani. I will prefer to do Pakistani shows. लेकिन यह है कि मुझे इनके साथ कोई इशू नहीं है. मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा. नो. अच्छा, चलिए अब आते हैं जुनून के शो की तरफ, और मैं इसमें कुछ एयर को भी क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज आपने पहले भी शो एक दफ़ा अनाउंस किया और शो जो है वो कैंसिल हुआ, और उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक शोर शराबा शहर के अंदर रहा. तो मैं चाहता हूँ एक तो उसको भी आप क्लैरिफाई करें, और साथ ही हम बात करेंगे इस साल जो शो होने जा रहा है उसमें क्या होगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो क्लैरिफिकेशन. वी डोंट ओ एनीबॉडी अ क्लैरिफिकेशन. ठीक है. राइट. हमने एक शो अरेंज किया, उसमें हमें थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हुए दोनों साइड से. ये नहीं कह रहा कि उनकी साइड से या हमारी साइड से. डिसएग्रीमेंट कहाँ नहीं होते, आपकी मैरिज में होते हैं, आपके बच्चों में होते हैं. राइट. तो उसको हमने रिजॉल्व कर लिया विदाउट एनीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट. ठीक हो गया. तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी ठीक हो गए, हम लोग भी ठीक हो गए. हमारी देखिए, हमारी दोनों की नीयत साफ थी. ठीक है. हमें ना तो किसी से लेना था, ना किसी से देना था. मकसद हमारा ये है कि शो करना है. हमने डिपॉजिट दिया, हमने पैसे दिए, और उन्होंने भी मतलब कि हमारे साथ कोऑपरेट किया, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. और इंशाल्लाह हम और शो भी जो हमने जो लास्ट टाइम अनाउंस किया था, हम उससे बेटर शो करके दिखाएंगे आपको. वेरी गुड. और अच्छे वेन्यू, हमने वेन्यू भी अच्छा लिया. हालांकि हमें लोगों ने कहा कि यार इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो. हमने कहा भाई क्यों करें इधर, हम करेंगे. हमारा स्टैंडर्ड है. मैं शुरू से ही बड़े शोज में इन्वॉल्व हूँ, बिल्कुल, जहाँ पे 4-5 हज़ार बंदा हो कम से कम. बैंक्वेट हॉल वगैरह में शो कर लेते हैं लोग, बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं शो में इन्वॉल्व हूँ. राइट. तो हमने कहा कि शो करेंगे तो अच्छा करेंगे. हुआ थोड़ा बहुत हुआ, लोग बातें करते हैं यार अब किसी की बात सुनो. सही बात है. लेकिन बात यह है कि हमारी बात अपनी आपस की बात है. ये हमने बिजनेस किया, आप किसी से बिजनेस करते हो, थोड़ा डिसएग्रीमेंट होता है उसके अंदर, उसमें थर्ड बंदे का कोई राइट नहीं है कि उसको कट करें. होता ही है ना कि वो क्योंकि पब्लिक इवेंट है और आपको लोग जानते हैं. राइट. तो एक ये भी कंसर्न सामने आया ना कि शो अनाउंस होता है, दोबारा कैंसिल हो जाता है. तो उसमें खाली आप नहीं देखें, बहुत से लोग हैं जो कि टिकट्स परचेज कर रहे होते हैं, बहुत से स्पॉन्सर्स हैं जो कि अपनी स्पॉन्सरशिप करके बैठे होते हैं. राइट. और उनको उनकी वैल्यू भी देखनी होती है, उनको मिल रही नहीं मिल रही. वेल दैट्स योर राइट कि यू डोंट ओ any answers or justification to the people, but yes, show is coming back. Yeah. And we're all excited about it. Absolutely. It's happening on the 11th of May. और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपने टिकट की बात की कि लोग टिकट लेते हैं, लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं. देखो, शो बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े शो कैंसिल बहुत होते हैं, बहुत सस्पेंड होते हैं, बहुत कैंसिल होते हैं. आज तक किस बंदे ने भी टिकट ली हो ना, उसकी हर पैसा रिफंड होता है. हमारी शो जो अपनी शो की बात कर रहा हूँ, हम लोग अगर किसी ने स्पॉन्सरशिप के पैसा दिया, पहले तो लेते नहीं हम उस पैसे जब तक शो नहीं हो जाता. अगर होता है वो फुल रिफंड होता है उनको. अब ये नहीं कि शो हो गया तो सबके पैसे लेके भागे. लॉस हुआ तो हमारा हुआ ना, ठीक है, उल्टे तो लॉस. बिजनेस तो हमारा है ना. सही बात है. किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं. और किसी और का राइट भी नहीं बनता कि उसको आप चैलेंज करो और उसके ऊपर कमेंट करो, बिकॉज इट्स नन ऑफ योर गॉडडैम बिजनेस. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. स्टे आउट ऑफ इट. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लोग मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसकी बात आपने मेंशन की. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. स्टे आउट ऑफ इट.
تو آپ سن لیں, stay out of it. Stay out of it. اچھا, Mind your own business and get your shit done. Excuse my language. I'm not trying to be upset, but I hate when people انوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے بزنس کے اندر. نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور بات یہ کہ آپ ان سب لوگوں کو ابلائج بھی کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ ابلائج بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ابلائج کرنا یا نہ کرنا از ناٹ آور رسپانسبلٹی. اگر کوئی بات کر رہا ہے, غلط بات کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, باتیں کو لاسٹ 2 منٹ ہیں اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم کمپلیٹ ڈیٹیل بات کر لیں. 11 مئی کو یہ ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ووڈبائن کیسینو تھیٹر. Woodbine Casino Theatre is one of the best theatre in the city of actually in Ontario کی بات کر رہا ہوں. اور فرسٹ ٹائم a Pakistani promoter is happening a full Pakistani show there in this theatre. اس کے تھیٹر کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے, فل بینڈ آ رہا ہے. فل بینڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کتنی کیپیسٹی کتنی ہے لوگوں کی؟ کیپیسٹی اس کی ہے تقریباً 5000. تقریباً 5000. تو 5000 کو ہم نے پورا کرنا ہے, اور جتنی بھی کمیونٹی, ناٹ اونلی پاکستانی کمیونٹی بٹ پیپل فرام آل دا ریجن, ٹھیک ہے, ول بی کمنگ دیئر. ایک بڑا شو ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہم نے ٹکٹوں کو لانچ کیا تقریباً 3-4 دن پہلے ہم نے لانچ کیا, پری سیل. ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ ود یور بلیسنگس اٹس ویری گڈ. ماشاء اللہ, ویری گڈ. پری سیل واز ویری گڈ. اس کی 2 ریزن ہیں. 2 ریزن. اس کی نمبر 1 ریزن تو یہ ہے کہ جو ہم نے ٹکٹ پرائز رکھی, ہم نے بالکل نیچے لے آیا اس کو. ویری گڈ. اتنا لے آؤ نیچے کہ جسٹ ٹو کور دا کاسٹ. صحیح ہے. تھوڑا بہت اپنے بھی ڈالنا پڑے گا, ہم ڈال دیں گے ہم لوگ. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اتنا اچھی پرائز دو کہ ایوری بڈی کین کم اینڈ افورڈ پے. اس کے بعد ہم نے وینیو چوز کیا کہ جو بیسٹ وینیو ہے انٹیریو کے اندر, جو برانڈ نیو. ٹکٹ کی پرائس کیا رکھی ہے آپ نے؟ 25 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. $25. دیکھیں, میں یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی کین ٹیل ود مائی اون ایکسپیرینس, ود ہیو لٹل ایکسپیرینس ان پروموشن بزنس. ہم نے بھی 1-2 ایونٹ شہر کے اندر کرائے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس کیسے ہوتا ہے. $25 کی ٹکٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم ٹکٹ چلی جائے گی 300-500 پہ چلی جائے گی. نہیں سر, 140 سے ٹکٹ ہے نہیں اوپر. دیکھیں 25 اور اگر $150 کے درمیان کی ٹکٹ کی ہم بات کرتے ہیں, ایوریج ٹکٹ بھی لے لیں, تو میں یہ بتا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے نا, یہ اس میں پیسہ نہیں بننے لگا. کیوں جی شیخ صاحب؟ پیسہ نہیں بننے لگا. اس ایونٹ کو اگر ہو رہا ہے تو یہ ایونٹ صرف آپ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ آئیں, انجوائے کریں اور پروموٹ کریں آرٹ کو. ٹھیک ہے, اور پروموٹ کریں ایسے پروموٹر کو جو ایسا آپ کو انٹرٹینمنٹ لے کے آ رہے ہیں, جو کہ اتنی کوشش اور محنت کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک بزنس مین جو ڈفرینٹ بزنس کے اندر ہوتا ہے, جب وہ اس بزنس کے اندر آتا ہے نا, پروموشن اور آرگنائزر ایز آرگنائزر سامنے آتا ہے, تو بہت سے سیکریفائز کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو انٹرٹینمنٹ دے سکے. اور مجھے یقین کریں, جو آپ نے $25 کی بات کی, آئی تھنک اٹس نٹس. ہم ویسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, کپل جاتا ہے باہر تو $50-100 کا تو بل ویسے ہی باہر بنا کے آ جاتا ہے. $8 کی چاہیے آتی ہے آپ کی. ہاں, نہیں 8 کی نہیں 5 کی. آپ کے پاس 5 ہوگی, دوسرے کے پاس 8 کی ہے بھائی. Sir, it's a pleasure to have you on the show. It's always pleasure. اور thank you very much for being part of Be My Guest. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کے آڈینس کو. اس کیمرے میں آ جائیں, اس والے کیمرے میں. جی, میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ٹکٹ پرائز جو ہے نا وہ 25, 35, 80% ٹکٹیں جو ہے نا دے انڈر $70. ویری گڈ. اور تھوڑی سی ٹکٹیں ہیں جو کہ 140, 150 کے جو فرنٹ پہ رو کی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بتاؤں گا کہ آپ اس وینیو میں آئیں and you gonna love the venue. The sound system is all done. دیکھیں, جب CA سینٹر میں شو ہوتے ہیں, وہ شو ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پروڈکشن بناتے ہیں, اسٹیج بناتے ہیں, ہر چیز ارینا کو کنورٹ کرتے ہیں تھیٹر کے اندر. But this is built as a theatre. Very nice. So it's gonna be beautiful. Perfect. Thank you very much Moshik صاحب for being part of Be My Guest. تو آپ نے بھولنا نہیں, 11 مئی کو یہ کانسرٹ ہونے جا رہا ہے, اور رمضان کے بعد یہ ایک موقع ملے گا کہ آپ سب لوگ آئیں اور مل کے انٹرٹینمنٹ کا فائدہ لیں. پوری فیملی, دوستوں کو, سب کو لے کے آئیں, اور Be My Guest دیکھتے رہیے only on AirY News.